جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو جمع کیا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیگر صحابہ، حضرت امیر معاویہ بھی ان سے مشورہ لیا۔ انہوں نے عرض کی یا امیر المومنین آدمی بدل دیا جائے، فرمایا مشورہ دو، جو مشورہ طے ہو اس بندے کو امیر بنا دیا جاتا ہے، مصر کا گورنر مقرر کیا جاتا ہے۔ طے یہ پایا حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو گورنر مصر کا بنا دیا جائے۔ حضرت عثمان غنی نے یہ تحریک لکھ کر حضرت محمد بن ابو بکر کو عطا کر دی کہ ہم نے آپ کو مصر کا گورنر بنایا اور آج سے عبداللہ ابن سرا کو ہم نے معزول کر دیا۔ اب یہ چند صحابہ کو لے کر حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر ایک مروان بن حکم، جس کے بارے میں روایت موجود ہے، گرگٹ کا بیٹا گرگٹ، حکم اس کا باپ وہ تھا، بڑا ظالم، چاتر، چلاکیاں کرنے والا، فساد برپا کرنے والا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کے باپ حکم کو بھی اس کی شرارتوں کی وجہ سے مدینے سے باہر نکال دیا تھا، اس کا بیٹا بھی ویسا نکلا۔ حضرت عثمان غنی کا یہ رشتہ دار تھا، ایک خطے کا آپ نے اس کو امیر مقرر کیا ہوا تھا۔ اس کی شرارتوں کی وجہ سے حضرت عثمان غنی نے مروان بن حکم کو وہاں سے معزول کر دیا۔ علماء کہتے ہیں اس کے دل میں یہ جلن رہتی تھی کہ مجھ سے کرسی چھینی گئی ہے، عہدہ چھینا گیا ہے، امارت چھینی گئی ہے، کبھی کوئی موقع میسر آیا تو عثمان غنی سے بدلہ ضرور لوں گا۔ اب ادھر حضرت عثمان غنی نے محمد بن ابو بکر کو مصر کا گورنر بنا کر بھیج دیا۔ ادھر مروان چونکہ رشتہ دار تھا آپ کا، اس نے کسی طریقے سے ایک تحریر لکھی۔ اس تحریر کا متن یہ تھا، یہ تحریر امیر المومنین عثمان غنی سے لکھی جا رہی ہے مصر کے گورنر کو، یعنی عبداللہ بن سرا کو، کہ جیسے ہی محمد بن ابو بکر دیگر صحابہ آئیں ان کے سر قلم کر دیے جائیں۔ نیچے حضرت عثمان غنی کی اس نے مہر کہیں سے چرا کر نیچے لگا دی۔ یہ ایک جھوٹا مکتوب بنا کر حضرت عثمان غنی کا ایک غلام تھا جو مروان کے بھی زیر چلتا تھا، آپ نے کسی طرح حضرت عثمان غنی کا ایک اونٹ کہیں سے ہتھیایا، چھپایا، اس غلام کو پیسے دے کر اس پر بٹھا کر اسے جلدی بھیجا، اس سے پہلے کہ وہ لوگ پہنچے یہ خط جو ہے وہاں پہنچا دیا جائے۔ اور ایک روایت میں اسے سمجھایا گیا کہ جہاں سے وہ صحابہ کا قافلہ جا رہا ہے اس کے قریب جا کر دوڑنا اور کوشش کرنا کہ ان کی ہتھے چڑھ جانا، تاکہ وہ جو تجھے پکڑ لے، اور یہ جو مکتوب ہے ان کے ہاتھ لگنا چاہیے۔ مقصود کیا تھا کہ حضرت محمد بن ابو بکر دیگر صحابہ کے دل میں حضرت عثمان غنی کے بارے میں نعوذ باللہ نفرت ڈالی جائے کہ دیکھیں حضرت محمد بن ابو بکر کو تو مصر کا گورنر بنایا گیا اور یہاں سے بھیجا جا رہا ہے، اور ادھر جو اس وقت وہاں گورنر تھا اس کو عثمان غنی نعوذ باللہ لکھ کر بھیج رہے کہ ان آنے والوں کو قتل کر دیا جائے تاکہ صحابہ میں پھوٹ پڑے۔ اب مروان بن حکم یہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنی اس زیادتی کا بدلہ لوں جو میری بے عزتی ہوئی تھی۔ علماء کہتے ہیں یہ ساری چال بازیاں اس یہودی ابن سبا کی شرارتوں کا نتیجہ تھا۔ اس نے کچھ عرصے سے مختلف صوبوں میں اس سازش کو پھیلایا تھا، ہر سازش اس کی کامیاب رہی۔ مروان بن حکم سے اس کا باقاعدہ تعلق اور رابطہ رہتا تھا، اور مروان بن حکم کا یہ خط لکھنا بھی ابن سبا کی شرارت کی ایک کڑی تھی۔ الغرض صحابہ علیہم رضوان ایک مقام پر کیا دیکھتے ہیں، غلام تیزی سے نکلتا ہے، تیزی سے نکل کر رک جاتا ہے، تو حضرت محمد بن ابو بکر نے کہا مجھے تو کچھ شک لگتا ہے، اس شخص کو گرفتار کیا جائے، پکڑا جائے، ہمارے حضور پیش کیا جائے، کیونکہ اس وقت امیر المومنین نے حضرت محمد بن ابو بکر کو ہی مصر کا گورنر بنا دیا ہے۔ اللہ رسول کے مقرر کردہ حاکم نے، خلیفہ نے ان کو گورنر بنایا ہوا تھا۔ اب یقیناً آپ گورنر ہی تھے، آپ نے حکم دیا کہ اسے پکڑا جائے۔ جب اسے پکڑا گیا پوچھا تو کون ہے؟ کبھی کہتا تھا میں عثمان غنی کا غلام ہوں، کبھی کہتا مروان کا غلام ہوں۔ صحابہ کو شک ہوا کہ کچھ تو اس میں گڑبڑ ہے، کچھ تو اس میں شک ہے۔ جب اس کی تلاشی لی گئی تو وہ مکتوب نکلا۔ اس مکتوب پر یہی تحریر تھی کہ محمد بن ابو بکر دیگر صحابہ مصر میں آ رہے ہیں، جیسے یہی پہنچے ان سب کی گردنیں کاٹ دی جائیں۔ نیچے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی مہر لگی ہوئی ہے۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے جانے کا ارادہ ترک کر کے مدینے واپس آئے۔ حضرت علی شیر خدا دیگر صحابہ کو جمع کیا گیا، اس میں یہ مکتوب رکھا گیا۔ مولا علی نے کہا سنو، کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت امیر المومنین عثمان غنی ایسا کہیں کہ ایسا لکھو یا ان کی مرضی سے لکھا گیا ہو، مگر رک جاؤ، امیر المومنین سے پوچھ لیا جائے۔ صحابہ کرام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سرکار
بتائیے یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرا غلام ہے۔ پھر اس کی سرکار یہ اونٹ کس کا ہے؟ ارشاد فرمایا میرا اونٹ ہے۔ پھر وہ مکتوب آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضرت علی عرض گزار ہو یا امیر المومنین اے عثمان غنی ذرا دیکھیے یہ خط کس کا ہے؟ آپ نے جب دیکھا فرمایا علی خدا کی قسم یہ خط نہ میری مرضی کا لکھا ہوا ہے، نہ میرے کہنے پہ لکھا گیا ہے، نہ میرے لفظ اس میں ڈالے گئے ہیں، اور نہ ہی میں نے لکھوایا نہ میں نے لکھا، البتہ مہر میری ہے، لگائی میں نے نہیں، نہ میری مرضی سے لگی نہ میرے حکم سے لگی۔ حضرت علی دیگر صحابہ سمجھ گئے یہ ساری شرارت مروان بن حکم کی ہے۔ تو جب آپ کو پتا چلا کہ مروان کا لوگوں کو پتا چل گیا، آپ نے فوراً اسے اپنے ہاں بلا لیا کہ ہمارے ہاں پناہ لے، مجھے خدشہ ہے کہ لوگ تجھے قتل کر دیں گے۔ بعد مصریوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کا گھیراؤ کیا ہوا ہے کہ اس قدر معاملہ کہ ہم اس کے ظلم و ستم سے تنگ تھے، آپ نے ان کو بھیج کر قتل کرنے کا لکھ دیا کہ محمد بن ابو بکر آ رہے ہیں، ادھر صحابہ کو کہہ رہے ہیں آپ کہ ان کو ہم نے گورنر بنا دیا، ادھر ان کو آپ لکھ رہے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ یعنی آپ کے بارے میں جو ابن سبا کی شرارتیں دی وہ کامیاب ہونے لگی۔ روایتوں میں لکھا ہے 2500 باغی، 2500 باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اب بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، بات خاموش کیوں ہے؟ کہ امیر المومنین کا حکم ہے، امیر المومنین حضرت عثمان غنی کا آرڈر ہے، حکم ہے کہ خبردار کسی نے، یہ جتنے بھی باغی ضرور ہے مگر ہے تو مسلمان، اس سے کسی نے کوئی زیادتی لڑائی نہیں کرنی۔ کیوں؟ میرے نبی کا مدینہ ہے، حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مدینہ ہے، یہاں جنگ و جدل کا ماحول پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں صرف میری ذات کا مسئلہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری ذات کی وجہ سے کسی مسلمان کے خون میں تم لوگ اپنا ہاتھ رنگو۔ میں اگر یہ باغی بغاوت پر اترے ہیں میں اللہ پر معاملہ چھوڑتا ہوں۔ آپ تو جانتے کہ عثمان غنی حق پر ہے۔ جب صحابہ سے پوچھا جاتا تھا، ایک کتابیں بھری پڑی تاثرات کی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر حوالے سے پاک تھے، طیب تھے، طاہر تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو ہر وقت گناہوں سے، علائق سے، زیادتیوں سے پاک رکھا۔ آپ تو فرما کرتے تھے خدا کی قسم مجھے اللہ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ اسلام میں آنے کی بات تو نور والی ہے، اس سے پہلے بھی میں نے نہ کبھی بت پرستی کی ہے، نہ کبھی شراب پی ہے، نہ کبھی زنا کیا ہے، نہ کبھی بدکاری کی ہے، کبھی میرا دامن زیادتیوں سے آلود نہیں ہوا۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں جو شخصیت اتنی معتبر تھی، ایمان لانے کے بعد کتنی معتبر ہو گئی ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے عرض کی کہ یا امیر المومنین، حضرت امیر معاویہ کوفہ میں ہے، ان کے پاس فوج بھی ہے، بڑے مضبوط شخص ہیں، آپ ایسا کریں یہاں سے وہاں چلے جائیں، آپ کو ڈر ہے کہ یہاں خون ریزی ہوگی، اگر آپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں گے تو ان کو جرت نہیں ہوگی کہ وہاں آئیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو وہ دور ہے، ملک شام دور ہے، میں ملک شام کی طرف نہیں جا سکتا۔ کسی نے کہا کہ آپ مکے میں چلے جائیں، تو مکے کے اندر خون ریزی نہ یہ کریں گے نہ کسی کو پسند ہے۔ فرمایا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ مکے میں کوئی مرے گا اس کا عذاب قبر والوں پر پڑے گا، مجھے ڈر لگتا کوئی وہ میں نہ ہو جاؤں۔ ہاں رہا ساری زندگی، اب بڑھاپا آ گیا، حضور کے مدینے میں رہتے، اب رسول اللہ کا مدینہ میں چھوڑ نہیں سکتا، مجھے یہیں رہنے دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ ایک موقع پر میں نے دیکھا کہ عثمان غنی سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، میرے نبی نے فرمایا اے حمیرہ آپ ہٹ جاؤ، سائڈ پر پردہ کر لو، میرے عثمان غنی کو آنے دو۔ آپ فرماتی ہے سرکار نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے کان میں کچھ سرگوشی کی، کہتی ہے مجھے سمجھ میں نہ آیا کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا۔ یہ تو شہادت کے بعد پتہ چلا کہ جب سرکار مدینہ علیہ السلام کے بارے میں حضرت عثمان غنی کہا کرتے تھے شہادت کے وقت کہ حضور نے فرمایا کہ اے عثمان خلافت کی قمیض تیرے گلے میں ڈالی جائے گی، باغی خلافت کی قمیض تیرے گلے سے نکالیں گے، خبردار نہ اتارنے دینا، خبردار نہ اتارنے دینا، حتیٰ کہ باغی ہی تجھے شہید کریں گے۔ اور حضور فرمایا کرتے تھے کہ میرا عثمان قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا، اس دوران تلاوت میں ہوں گے، میرے عثمان کو مظلوم عثمان کو شہید کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہا کرتی تھی جس دن چھت پر عثمان غنی نے یہ کہا تھا کہ سرکار فرمایا کرتے تھے عثمان غنی تیری گلے میں خلافت کا
قمیص ڈالا جائے گا، باغی اتاریں گے، مت اتارنے دینا۔ حضرت عائشہ رو پڑی تھی کہ آج میں سمجھی کان میں جو سرکار نے سرگوشی کی تھی وہ یہی تھی۔ آپ تلقین کر رہے تھے اے عثمان اس وقت خلافت نہ چھوڑنا۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں دیکھو جی بڑھاپا آ گیا، نعوذ باللہ۔ اس قدر بدتمیز لوگ ہیں کہ حضرت عثمان غنی پر اس قدر اعتراض داغ دیتے ہیں کہ دیکھو جی بڑھاپا آ گیا، لالچ میں خلافت کو نہیں چھوڑا۔ 2500 لوگ 2500 مسلمان 2500 کے ہزار اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ عثمان غنی خلیفۃ المسلمین کو کہہ دیا جائے کہ دستبردار ہو جائیں، معزول ہو جائیں، کسی اور کو آنے دے۔ اس وقت کچھ مسلمانوں کے اندر گروہ بن چکے تھے ابن سبا کی شرارتوں سے۔ کوئی کہتا تھا حضرت علی کو خلیفۃ المسلمین ہونا چاہیے، کوئی کہتا تھا فلاں کو ہونا چاہیے، کوئی کہتا تھا فلاں کو ہونا چاہیے۔ یعنی ابن سبا یہودی شرارتوں میں کامیاب ہو چکا تھا۔ کئی سادہ طبیعت کے مسلمان بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، مگر باغی اپنی بغاوت پہ اڑے ہوئے تھے کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان بوجھ کر اس بندے کو ہم پر مسلط کیا ہوا ہے، اور اب دیکھو حضرت محمد بن ابو بکر کو بھیج کر ان کو قتل کرنے کی یہ سازش کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں صحابہ تو بالکل مطمئن ہو گئے کہ یہ جو خط لکھا گیا ہے یہ مروان کی شرارت ہے۔ اب لوگوں کا یہ تقاضا ہوگا باغیوں کا کہ مروان کو ہمارے حوالے کیا جائے کہ جب اس نے شرارت کی ہے، آپ کا مکتوب اپنی طرف سے لکھ کر آپ کی مہر اس نے چرا کر لگائی ہے، اب مروان کو ہمارے حوالے کیا جائے، ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں امیر المومنین ہوں، ایسا تمہیں نہیں کرنے دوں گا۔ یہ مسلمان ہے، اس کو قتل تم لوگ کر دو گے، وہ بھی میرے نبی کے مدینے میں عثمان غنی اس کی تمہیں اجازت نہیں دیتا۔ اسی بات پر حالات بگڑتے گئے، حالات بگڑتے گئے، حالات بگڑتے گئے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ 40 دن تک حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ رہا، 40 دن تک، اور کئی دنوں تک آپ کے گھر میں پانی کھانا بند کر دیا گیا۔ تو آپ نے چھتوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو خطاب کیا، باغیوں کو۔ آپ اگر تطبیق کریں کربلا میں بھی یہی منظر تھا کہ حضرت امام علی مقام ان یزیدیوں سے کہہ رہے تھے یزیدیوں جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں وہ عثمان ہوں، میں وہ حسین ہوں جس کے بارے میں سرکار نے یہ فرمایا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام یہ فرماتے تھے، کبھی حضور علیہ السلام مجھے کندھوں پہ بٹھاتے تھے، کبھی سجدوں کی حالت میں حضور کے کندھوں پر سوار ہو جاتا تھا۔ میں وہ حسین ہوں، میں وہ حسین ہوں، میں وہ حسین ہوں۔ ڈر جاؤ، ڈر جاؤ، ڈر جاؤ، میرے خون سے ہاتھوں کو نہ رنگو۔ بالکل وہی واقعہ، وہی انداز، وہی عکس تھا کہ آپ اپنی چھت پر کھڑے ہو کر کہتے تھے باغیو سنو، جانتے ہو میں کون ہوں؟ آپ بھی جانتے ہو میں عثمان غنی ہوں، میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی ایسا کام نہیں کیا۔ کیا گمان کرتے ہو کہ میں دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوں، امیر المومنین ہوں، اب میں کسی کے ساتھ زیادتی کروں گا؟ سنو، اگر تمہیں یاد ہو یا نہ یاد ہو، جس مسجد نبوی میں تم نمازیں پڑھتے ہو اس کی بڑھائی ہوئی جگہ میں نے خرید کر دی تھی۔ جس کنویں کو تم پانی پیتے ہو یہ عثمان غنی نے خرید کر دیا تھا۔ جس جنت البقیع میں تم اپنے مسلمانوں کو دفن کرتے ہو مرنے کے بعد، وہ جنت البقیع بھی عثمان غنی نے خرید کر دی تھی۔ اور آپ نے جانتے ہو کہ جیسے اسرت میں جب چندے کی کمی پڑ رہی تھی، ایک ایک مجاہد کے لیے سواری کا اہتمام کرنے والا عثمان غنی تھا۔ تم جانتے ہو میں نے 2 مرتبہ اللہ کے نبی سے رقم دے کر جنت کو خریدا ہے۔ خبردار میرے خون میں اپنے ہاتھوں کو نہ رنگنا۔ بالکل وہی، وہاں بھی پانی کو بند کر دیا گیا، یہاں حضرت عثمان غنی کے گھر کا پانی بند کر دیا گیا۔ حتیٰ کہ ام المؤمنین میں سے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ہوئی، آپ کو بڑا دکھ ہوا، آپ نے کچھ پانی کی مشکیں آپ کے گھر کی طرف بھیجی، مگر بلوائیوں نے، باغیوں نے پانی عثمان غنی کے گھر تک نہ جانے دیا۔ 3 دن گزر گئے یا چند دن گزرے، حضرت عثمان غنی کے گھر میں، امیر المومنین کے گھر میں پانی نہیں جا رہا۔ آپ نے ایک کھڑکی کھول کر آواز لگائی کہ لوگوں کہ یہاں علی شیر خدا موجود ہے؟ کسی نے کہہ دیا کہ نہیں۔ فرمایا فلاں حضرت عبداللہ ابن زبیر موجود ہے؟ جواب دیا نہیں۔ یکے بعد دیگر چند صحابہ کا نام لیا تو کسی نے کہا کہ ان میں سے کوئی موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی علی سے جا کر پیغام کرے کہ ہمیں پانی کی شدت کی پیاس سے پانی بھجوایا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے چند مشکیزیں بھیجے، ان باغیوں نے وہ مشکیزیں ان پہ قبضے کر لیے، حضرت امیر المومنین عثمان غنی تک نہ جانے دیا۔ الغرض حالات بڑھتے گئے۔ تاریخ میں لکھا ہے صحابہ بار بار حضرت امیر المومنین عثمان غنی کی بارگاہ میں جاتے تھے، سرکار ہمیں اجازت دو، ہمیں اجازت عطا کیجیے، ہم ان سے لڑتے ہیں، ہم
تلواروں سے ان کو ہٹا دیتے ہیں. فرمایا میری طرف سے تمہیں قطعاً اجازت نہیں ہے کہ کسی مسلمان پر تلوار کو سونپا جائے. حتیٰ کہ حضرت امام حسن نے اکیلے عرض کی تھی یا امیر المومنین مجھے اجازت دیجئے میں اکیلا ان کو ہٹا دوں گا. مگر آپ نے فرمایا میرے بھائی کے بیٹے میرے بھتیجے آپ کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے کسی مسلمان پر تلوار نہیں اٹھانی. بہت بڑا سبق ہے. اگر اس پر الگ سے گفتگو کی جائے تو الگ موضوع بن جاتا ہے کہ امیر المومنین عثمان غنی ایک مسلمان کی بھی کتنی تکریم رکھ رہے ہیں, کتنی توقیر کر رہے ہیں. اگرچہ وہ باقی ہے نافرمان بنے ہوئے مگر ہیں تو وہ مسلمان. ایسا مسلمان جو باقی ہے نافرمان ہے اس کی بھی توقیر و تکریم عثمان غنی رکھی ہے. مگر ہمارے ہاں تو یہ معاملہ ہی الٹ ہو چکا ہے. معتبر لوگوں کو, بزرگ لوگوں کو, اللہ کے نیک بندوں کو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں. خیر, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر حملہ کیا گیا, آپ کے غلام بھی اس میں شہید ہوئے. ایک روایت میں نے پڑھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ہوئی آپ نے فوراً امام حسن اور امام حسین کو تلواریں دے کر بھیجا کہ فوراً امیر المومنین کے دروازے پر پہرا دو. دیگر صحابہ نے اپنی اولادوں کو بھیجا کہ حضرت عثمان غنی کے دروازے پر کھڑے ہو کر پہرا دو. کوئی حالات اس طرح کے ہوں تو ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے, ان کو روکا جائے. مگر آپ کی طرف سے یہ تاکید تھی خبردار آپ کی طرف سے کسی پر پہلے تلوار نہ اٹھائی جائے, کسی کا خون نہ بہایا جائے, کسی کے ساتھ لڑائی نہ کی جائے. اب چونکہ صحابہ تھے سمجھتے تھے امیر المومنین کا ادب تکریم ان کی تعمیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل ہے کیونکہ یہ حضور کے خلیفہ ہیں. الغرض وہ وقت آیا ابن سبا کے بھیجے ہوئے شریر لوگ حضرت امیر المومنین کے گھر میں ایک دوسرے گھر سے گھس کر داخل ہو گئے. تاریخ میں لکھا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کر رہے تھے. آپ اور آپ کی زوجہ اس وقت تلاوت میں مصروف تھی تو ایک منافق نے جا کر حضرت عثمان غنی پر تلوار کا وار کیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے روکا, آپ کا ہاتھ زخمی ہوا. اور ایک کتاب میں ہے جب آپ پر انہوں نے تلوار چلائی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی زوجہ انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا, آپ کی 3 انگلیاں کٹ گئیں. مگر قربان جائیں وہ برابر اپنے شوہر نامدار کی حفاظت کرتی رہیں. اس دوران آپ کے 3 غلام یکے بعد دیگر دوڑتے آئے آپ کی حفاظت کے لیے, ان کو بھی شہید کر دیا گیا. پھر کسی ظالم نے آپ پر تلوار چلائی, آپ شہید ہوئے, زمین پر گرے, آپ کے جسم کے انہوں نے ٹکڑے کیے. آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور تلاوت کرتے کرتے قرآن کی ایک آیت پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خون کی دھاریاں باقاعدہ گئیں. کتابوں میں لکھا ہے تاشکند کی لائبریری میں وہ قرآن کو رکھا گیا. اور پھر جب صدر پاکستان فیلڈ مارشل صدر محمد ایوب خان مرحوم اس کا جب دور تھا, میں نے کتاب میں پڑھا تاشکند سے وہ قرآن پاکستان میں وہ لے آئے تھے اور راول پنڈی میں باقاعدہ ایک دفتر میں رکھ کر پاکستان کے مسلمانوں نے اس قرآن کا دیدار بھی کیا ہے. اب علماء کہتے ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن اب بھی پاکستان میں کسی مقام پر موجود ہو یا واپس کر دیا گیا ہو. یعنی قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا. پھر حضرت نائلہ کو جب خبر ہوئی آپ چھت پر چڑھ کر کہنے لگی اے صحابیوں مسلمانوں تمہارے امیر المومنین کو شہید کر دیا گیا ہے. صحابہ سمجھتے تھے کہ یہ باغی لوگوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے, یہ مجبور کر رہے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کو معزول کر دیا جائے یا فلاں بندوں کو اتار دیا جائے, یہ خود ہی چل جائیں گے, عثمان غنی امیر المومنین کا حکم ان سے لڑا نہ جائے. مگر اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا جائے گا. جب حضرت علی کو خبر ہوئی اب بڑے غمگین ہو کر آئے. میں نے ایک روایت میں پڑھا انہوں نے آ کر حضرت حسنین کریمین کو مارا کہ آپ کے ہوتے ہوئے ظالم لوگ گھس کر امیر المومنین کو شہید کر گئے. کسی صحابی نے کہا یا علی ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم بھی موجود تھے, ہم نے یہاں سے کسی کو نہیں گزرنے دیا. آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ہم پر تلواریں چلائی ہیں, ہمیں بھی زخم ہے, حسنین کو بھی زخم ہے, حسن حسین کو بھی زخم ہے, دیگر لوگوں کو بھی زخم ہے, ہم نے یہاں سے نہیں جانے دیا. یہ کسی اور طرف سے اندر سے داخل ہوئے, ہمیں تب پتا چلا جب امیر المومنین کو شہید کر دیا گیا تھا. ایک روایت میں ہے کہ 3 دن تک ان ظالموں نے محاصرہ رکھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جسم کریم جو ہے گھر میں موجود رہا. اور ایک روایت میں کہ آپ کو بغیر غسل دیے ہوئے دفن کیا گیا.
کیوں؟ اللہ کی راہ میں شہید جو کیے گئے تھے. جو شرعی شہید ہوتا ہے اسے غسل نہیں دیا جاتا، خون والے کپڑوں میں اس کی نماز جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا جاتا ہے. تو ایک روایت میں یہ ہے کہ عثمان غنی پر جنازہ نہ پڑھو، اللہ اور اس کے فرشتوں نے ان پر نماز جنازہ پڑھ لی ہے. آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی. فرمایا عثمان غنی وہ عظیم شہید ہیں کہ جن کی نماز جنازہ میں فرشتے بھی شامل ہوئے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی کہتے میں نے عرض کی سرکار خدمت میں پانی لاتا ہوں، آپ مجھے حکم کریں کہ میں ان کی گردنیں کاٹوں. فرمایا ابھی ابھی میں نے گلی میں حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے، میرے نبی نے میرے گھر کی طرف ڈول کو لٹکایا ہے. فرمایا عثمان جی بھر کے پانی پی لو، اب کل کا روزہ ہمارے ہاں افطار کرنا ہے. آپ نے فرمایا مجھے میرے محبوب نے جو سکھایا عثمان ویسا ہی کر رہا ہے. یعنی آپ کی جو شہادت تھی یہ ازل کی لکھی ہوئی تھی، حضور نے ویسے تربیت کی تھی. فرماتا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گلے میں خلافت کا کرتا ڈالا چاہے گا مگر باغی اتارنا چاہیں گے، خبردار نہیں اتارنا، اسی دوران باغی تجھے شہید کریں گے. گویا یہ بھی پہلے سے طے تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آقا حسین کو پہلے سے تیار کیا تھا، صبر کی تلقین کی تھی، سب کو پتا تھا کہ شہید ہونا ہے. آقا حسین کو بھی پتا تھا میں نے شہید ہونا ہے، آقا عثمان کو بھی پتا تھا ہم نے شہید ہونا ہے، انہیں بھی پتا تھا پیاسے شہید کیے جائیں گے. حضرت عثمان غنی کو بھی پہلے سے تربیت تھی، پیاسے شہید کیے جائیں گے، انہیں بھی خبر تھی کہ ہم سجدے میں شہید ہوں گے. عثمان غنی کو بھی خبر تھی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوں گے، ان کو بھی خبر تھی کہ اس شان سے جائیں گے، ان کو بھی خبر تھی اس شان سے جائیں گے. فرمایا ہے فلاں صحابی اللہ کی قسم ابھی حضور گلی سے گزرے ہیں اور حضور نے ڈول لٹکایا میری گھر کی طرف. فرمایا عثمان جی بھر کے پانی پی لے، کل جمعہ کا دن ہے، کل کا افطار اپنے رسول کے ساتھ کرنا ہے. اللہ اللہ. عثمان غنی کہتے میں نے جی بھر کا پانی پیا ہے. اور صبح جب جمعے کا سورج طلوع ہوا اس وقت عثمان غنی نے ایسے ہی نیت کر لی اور شام کا افطار واقعی انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لاڈلے شہید صحابی ہیں. اس کے بارے میں حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں میرا عثمان غنی ایک پہاڑ پر فرمایا تھا کہ یہاں پر اتنے شہید جمع ہیں، ان میں حضرت عثمان غنی بھی تھے. یعنی حضور نے پہلے سے پیشن گوئی عطا کر دی تھی کہ میرا عثمان بھی شہید ہے. تو آج کے دور میں کچھ لوگ آپ کے بارے میں بڑی بدتمیزیاں کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، جسے کہتے ہوئے بولتے ہوئے ہماری زبان ساتھ نہیں دیتی، کس طرح بدتمیزیاں کرتے ہیں. بس یہی کہنا مقصود تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سودے کیے ہوئے تھے، قول و قرار کیے ہوئے تھے، عہد پیما کیے ہوئے تھے، اس کی لاج رکھی. جو رسول کریم نے سکھایا عثمان غنی نے ویسے کر کے دکھایا. اور یہ بھی پتا چلا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کی کس قدر لاج رکھتے تھے. اگر کوئی کسی بات پر منع کر دیتا تھا تو بالکل اس کی لاج رکھی جاتی تھی. آج کے دور کی طرح نہیں تھا کہ بے لگام اونٹ کی طرح جدھر جی چاہے منہ مار دیا، جدھر جی چاہا منہ کر لیا. وہ لوگ پابند تھے شریعت کے اور اپنے وقت کے خلیفہ کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم وہ صحابہ تھے، ان کے دلوں میں یہ پیار تھا. حضرت عثمان غنی انہی میں سے عظیم صحابی ہیں. اللہ کریم اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ان کی محبت میں ہمیں زندگی عطا فرمائے، ان کی محبت میں ہمیں موت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین کبھی بھی ہم سے ان ہستیوں کے بارے میں کوئی ہم سے بے ادبی نہ ہو، ہم سے کوئی جملہ ادا نہ ہو، بلکہ ان کی عقیدت و پیار میں ہماری زندگی صرف ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.